اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو، جس کا نام جیسا ہوگا اس کا کاموں ویسا ہوگا۔ یہاں نام کیا رکھے جی؟ دادو۔ نام کیا رکھے جی؟ نانا۔ بچہ پیدا بھی لیا دادو، لڑکا بھی لیا، لڑکا کی نام رکھی؟ بولے کون دن جی؟ بولے جمعہ جی۔ بولے کر نام رکھی دیں جمن میاں۔ سنیچر کو پیدا ہوا سنیچرا، اتوار کو پیدا ہوا اتواری، سوموار کو پیدا ہوا سومواری، منگلک پیدا بلی بولے کر نام رکھی دن منگرو بجتی ڈمرو۔ اب بدھک پیدا بلی فائنل نام رکھی دن بدھوا۔ اب جس بچے کا نام بدھوا ہوگا اس کا کاموں بدھوا ہوگا۔ بدھوا دیکھیے گا جس کا بھی نام ہوگا وہ ہوشیار آدمی نہیں ہوگا، عقل مند نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا ہے۔ بدھوا بولا وہ ہنو جتھانو ہنو۔ بدھوا بیاہ کری گلی تینے میں نام بچہ بھائی، سارا بستی والا بولی گئے بدھوا 3 مہینہ کے بچہ ہے جی۔ بولا ٹھیک ہے، بولا موگی سے پوچھے لگا۔ اب موگی پوچھل کے موگی بولے کہ کیا کوئی انتر بستی والا یہاں بیٹھا بیٹھا سمجھا دی انترا میں۔ بیوی بڑا سمجھدار تھی بدھنی، وہ سمجھل کے کہ سنو تور بیہا کیا مہینہ بھی؟ تو بدھوا بولی 3 مہینہ۔ تب بیوی بولی کہ ہمر بیہا کیا مہینہ بھی؟ تو بدھوا بولی 3 مہینہ۔ تو بیوی کل کی 3 کتنا بھی؟ تو بدھوا بولی 6 بھی۔ تب بیوی کل کی بچہ کتنا دن ہم پیدا بھی لی؟ تو بدھوا بولی 3 مہینہ۔ تو بیوی بولی 6 دن کتنا بولی؟ ٹھیک ہے، بولا کہ 9 مہینہ بچہ پیدا بھی لی۔ بستی والا مزاق کری تھی ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو، جس کا نام جیسا ہوگا اس کا کام بھی ویسا ہوگا۔ نام کا ذات پر اثر ہوتا ہے۔ قرون اسلام میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جو بھی آتا، جو بھی اسلام میں داخل ہوتا، اللہ کے نبی نام پوچھتے، جس کا نام کا معنی صحیح نہ ہوتا اللہ کے نبی اس کے نام کو بدل دیتے، اس کے نام کو بدل دیتے۔ یہی تو یہ جلسہ پیغام دیتا ہے، یہ مدرسہ پیغام دیتا ہے، ہمارے علماء یہی پیغام دیتے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ کے دین کو سیکھو، دین کو سیکھو، اے نوجوانوں دین کو سیکھو، اے نوجوانوں دین کو سیکھو، اے نوجوانوں اپنی نماز کو درست کرو، اے نوجوانوں قرآن کو پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اس لیے کہ یہ دنیا تو فانی ہے، ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، موت آنی ہے، ایک دن موت آ کر رہے گی اور ایک دن وہ آئے گا یہ آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند۔ انشاءاللہ آج آخرت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دو۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ لیکن یہ گزارش کریں گے جو لوگ کھڑے ہیں بابو اے بیٹا بیٹھ جاؤ، تم لوگ دل دعا کر دیں گے الحمدللہ۔ جو دعا ہوگی قبول ہوگی۔ امام ایک آدمی مر گیا بستی میں، امام صاحب ہے نہیں، امام صاحب پورنیہ چلے گئے، جنازہ کون پڑھائے گا؟ جنازہ کون پڑھائے گا؟ ایک مستان جی بولے کہ مستانہ کہو گی ہاں جنازہ پڑھاتا۔ مستان کو بولا کہ مستان بولا نہیں ہم جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ بولے نہیں تورے پڑھا والا، بولا نہیں ہم نہیں پڑھائیں گے۔ بولا آپ ہی کو پڑھانا؟ بولا تم لوگ ضد کرتے ہو؟ بولا ہاں جانتے ہیں تب نا۔ بولا ٹھیک ہے صف لگاؤ۔ چیت بیساکھا کو دھوپ کھیتوں میں لگل کی صف 7 صف، مستان پڑھ لیا آگو اللہ اکبر۔ اب 20 منٹ بھاگ لی، دوسری تکبیر مستان بول بھی نہیں کری، پیچھو کو آدمی بیٹھی گئی۔ بولے پتہ نہیں جنازہ پڑھا بھی جی کہ تراویح کی نماز پڑھا بھی۔ آگے والے بیچ والے بیچارے پھنسے تھے کہ ہم لوگ جائیں تو کدھر جائیں، پسینہ سے شرابور۔ 20 منٹ کے بعد دوسری تکبیر بھی اللہ اکبر، پیچھو والا سمجھے کے لیے کہ اب 40 منٹ کے بعد تیسری تکبیر ہوگی، ہمارا جو کی جانا چاہے۔ 40 منٹ بعد تیسری تکبیر اور چوتھی تکبیر بھی لی 1 گھنٹہ کے بعد، تب یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سارے لوگ گھیر لیے، کیا پڑھایا؟ بولا جنازہ پڑھایا۔ بولا اتنی لمبی نماز جنازے کی ہوتی ہے؟ تو مستان بولی تو نے کی سمجھ لے، ہم ایک آدمی جنازہ پڑھی لی سے۔ بولا پھر؟ بولا تو نے پیچھو جتنا جن چلا سب ایک جنازہ ایجے پڑھا دوں میں۔ جو دعا ہوگی وہ مقبول ہوگی، جو دعا ہوگی وہ قبول ہوگی۔ میرے نوجوانوں آج یہاں آئے ہو، یہاں سے کچھ لے کر جاؤ۔ کیا لے کر جاؤ گے یہ فقیر تمہیں انشاءاللہ بتائے گا۔ میرے نوجوانوں ان آنکھوں کو کھولو، ان آنکھوں کو کھولو، اس دھوکے کی دنیا سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا مکری کا جالا ہے، یہ ہم نہیں کہتے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا مکری کا جالا ہے، یہ مکری کے پڑ کے برابر یہ دنیا کی حیثیت نہیں، اوقات نہیں ہے۔ اے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، عقل مند انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے؟
یا رسول اللہ دنیا میں عقل مند انسان کون ہے، ہوشیار انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی کالی کملی والے آقا نے ان کے بارے میں نہیں ارشاد فرمایا کہ جو دولت اکٹھی کر لے وہی عقل مند انسان ہے، جو کھیت زمین پہ زمین خریدے وہی عقل مند انسان ہے۔ یا رسول اللہ عقل مند انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی مسکراتے ہیں اس نوجوان کے سوال پر اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ادھر بیٹھو، ادھر بیٹھو، بڑا اچھا سوال کیا ہے اے نوجوان، تم نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، ادھر بیٹھو۔ پہلے کے نوجوانوں کو دین سیکھنے کی زیادہ ضرورت تھی، ایک جذبہ ہوتا تھا، ایک محبت ہوتی تھی کہ مجھے دین سیکھنا ہے، مجھے دین سیکھنا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابروں نے، ہمارے اسلافوں نے 2 مدرسے قائم کیے الحمدللہ۔ چھوٹوں کے لیے تو مدرسہ ہے ہی ہے، بڑوں کے لیے بھی ایک مدرسہ کھولا ہے، اور وہ مدرسہ ہے جماعت کا مدرسہ ہے، وہ مدرسہ ہے تبلیغ کا مدرسہ ہے۔ 40 دن لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، الحمدللہ ہم نماز میں نہیں جانتے کچھ پڑھنے کے لیے، 4 مہینہ 40 دن لگاؤ گے، نماز مکمل ہو جائے گی، نماز درست ہو جائے گی، الم تر کیف سے لے کے والناس تک سورہ یاد ہو جائیں گے، التحیات یاد ہو جائیں گے، دعائے قنوت یاد ہو جائیں گے، دعائے معصورہ یاد ہو جائیں گے۔ ابھی کا نوجوان ایسا ہے، بہت سارے نوجوان ایسا ہے، 10 سال بھاگلی نماز پڑھتے پڑھتے آخن تک معلوم نہیں جی کہ ارکان نماز کیا ہے، واجبات نماز کیا ہے، اور مستحب نماز تو چھوڑیے، فرائض نماز کیا ہے ابھی تک نوجوانوں کو، بعض نوجوانوں کو معلوم نہیں ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے ایک لڑکا وضو بنائی بیٹھی گئے، اگرو ساتھی ہے لے بولیے کی کریے رہے، بولے وضو بناوے جمعہ کے لیے، تو وہ بولی گئے وہ وضو چکرم رہے جمعہ چھوڑی، تو چلا جلدی مسجد چلا جلدی، چلو گلی مسجد چلو گلی، ایک رکعت نماز چھوٹی گئی، تو سلام پھیرے کے بعد اپنا ساتھی اس کے جل دیکھ لے کہ بولیا وضو بنے، وضو بنے لیتی ہے، کوئی رکعت نماز نہیں بنی ہوتا، اے نماز بھلے ہو، لیکن وہ دل خوشی کا من نماز پڑھی اللہ۔ ایک نوجوان کو جو ایک دن پکڑا، میں نے کہا کہ بیٹا تم پاک ہو، تو گرم بھاگ لیا ہم لوگ کہ تور دماغ خراب بھاگ لیا، ہم نے کہا دماغ خراب ہو گیا، بولا آپ دیکھ لے رہے کریج والا کرتا پہن کے آیا، ہم 3 مرتبہ شیمپو لگا، 3 مرتبہ، بہت اچھا، لکس صابن سے نہائے ہیں ہم، اور آپ پوچھتے ہیں کہ پاک ہو؟ ہم بولے بیٹا ٹھیک ہے، 3 مرتبہ شیمپو لگایا، لکس صابن لگایا، کریج والا کرتا پہن کے آیا ہے، اب ذرا ایک بات بتا دو، تم نے غسل فرض ادا کیا؟ تو بولی جی غسل فرض کی ہے جی، بھلے غسل فرض بھلے ہوگا، غسل بھلے ہوگا، جب بدن پاک نہ ہوا غسل نہ ہوگا، جو نماز پڑھو گے وہ نماز نہیں ہوگی، غسل اگر نہ ہوا وضو بناؤ گے وہ وضو قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں دین کو سیکھو، یہی تو مدرسہ میں یہ بیٹھ کر چٹائی پر بیٹھ کر ہمارے حفاظ کرام، ہمارے قاری صاحبان، ہمارے علماء کرام دین کو سکھانے کے لیے بیٹھے، دین کو سکھانے کے لیے بیٹھے۔ میرے نوجوانوں بات بہت ساری کہنے کی ہے الحمدللہ، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ میرے بعد ایسی ہستیاں تشریف فرما ہے اللہ اکبر کبیرہ، جن کے کم از کم 1000 سے زائد شاگرد ابھی بھی ارریا پورے ہندوستان کی سرزمین میں وہ درس تدریس کے کام انجام دے رہے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی انعام الباری صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، جن کی تقریر ہوگی آپ سنیں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اتنے بڑے جید عالم دین ہیں اللہ اکبر کبیرہ، 25 سال سے ارریا کی سرزمین کو وہ سینچ رہے ہیں، 25 سال سے۔ تو میرے نوجوانوں دین کو سیکھو، دین کو سیکھو، بہت ضروری ہے۔ دنیا کچھ نہیں ہے میرے بچوں، دنیا کچھ نہیں ہے، یہ دھوکے کی دنیا ہے۔ اور سنا، یہ سب رشتے ناتے اسی وقت تک ہے جب تک آنکھ کھلی ہے، جیسے ہی آنکھ بند ہو جائے گی پھر کوئی کسی کا نہیں ہے۔ کوئی کسی کا ہے بھائی کوئی کسی کا ہے؟ آنکھیں جب بند ہو جائے کوئی کسی کا ہے؟ کوئی کسی کا نہیں ہے۔ جیسے باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا کیا کام کیا؟ فون ملایا، فون کھالو کیبلی بیٹا بولے بابا مری گئی۔ میرے بھائیوں مشاہدہ ہے میرا، تو بابا مری گئی بیٹا، کانا مت صبر کرے، جنازہ تک نہیں ہے، اثر بات کرے بہن کی، بولے نہیں اثر بات نہیں، جو ہے بات کری تھا، یہاں گھر ہم سب پریشان ہے۔
अरे असर बात करने दो। अरे इस घर को, हवेली को बड़ी मेहनत से तुम्हारा बाप ने बनाया है, दिन रात ये करके ये पुख्ता का मकान बनाया है, अभी तो मरा है चंद घंटे हुए हैं, अभी तो रहने दो। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। बुलबुलो एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे क्या बात है भाई, जिंदाबाद। की दुनिया है, ये धोखे की दुनिया है। बाप को दफन करके दो बेटा आया, बाप का दो बेटा था, दफन करके आया। बड़ा भाई बोला छोटे से कि रे कलवा हिस्सा बकरा करे, बाबा मर ले हिस्सा बकरा करे। तो छोटका बेटा बड़ा समझदार था, वो कह गया यो भैया 40वां हुआ तक बाबा 40वां हुआ था, बुलाने में 40वां इंतजार नहीं करबो, बाबा मर ले गेले हिस्सा करे। बोला अच्छा ठीक, मगरब हुए तक, मगरब की नमाज बाद मामू लोजू फूफा लोजू हाल में हिस्सा करी थी। हाँ, मगरब बाद मामा बोला कि तेरा बाप 2 बीघा जमीन छोड़कर गया है, क्या करोगे? छोटका से पूछा कि छोटका बोली भैया जानती, तो भैया बोली ठीक है वो 2 बीघा जमीन हमें रखी लूंगी। तब बोली तुम्हारा बाप 2 बैल छोड़ के गया है, क्या करोगे? छोटका बोली भैया जानती, तो भैया बोली ठीक है जी वो दोनों बैल हमें रखी लीजिए। तब बोली तुम्हारा बाप एक दुकान छोड़ के गया है, क्या करोगे? छोटका बोली भैया जानती, भैया बोली ठीक है ये दुकानों हमें रखी लो। तब मामू बोले तुम्हारे बाप के ऊपर में 25,000 रुपया कर्जा है, क्या करोगे? तो छोटका बोली भैया जानती, तो भैया गरम भाईली सब हमें जानबोती कुछ नहीं जानवे। खेत हम जाने, बैल हम जाने, दुकान हम जाने, कम से कम बाप का तुम छोटा बेटा हो, कम से कम बाप का कर्जा तुम जानो। तुमने समझा नहीं जिंदगी को, इससे कायम न रिश्ता रहेगा। मौत दुल्हन बनेगी ओ साथी, और इसका तू दूल्हा बनेगा। मौत दुल्हन बनेगी ओ साथी, और इसका तू दूल्हा बनेगा। तेरे अहबाब हैं जितने साथी, एक दिन वो बनेंगे बाराती।